بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، ورزقا طیبا اور پاکیزہ حلال روزی مانگتا ہوں، وعملا متقبلا اور مقبول عمل، ایسا عمل جو تیرے پاس قبول ہو جائے، تو مقبول عمل تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس مناسبت سے تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد کیوں پڑھتے تھے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کے دن بھر کا ہدف اور ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ فجر کی نماز سے آدمی دن کا آغاز کرتا ہے۔ اب وہ دن بھر اس کے سامنے ٹارگیٹ کیا ہو، مقصد کیا ہو، مجھے آج کے دن کیا کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیے ہدف کیا ہوتا تھا، تین چیزوں کا ہدف۔ آج دن بھر میں تین چیزیں اللہ سے مانگتا ہوں، ایک تو نفع بخش علم، اور دوسرے پاکیزہ حلال روزی دن بھر میں کماؤں، اور تیسرے جو بھی میں عمل کروں وہ اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ تو یہ ایک مومن کا ہدف، ٹارگیٹ، دن بھر آج کے دن میں کیا کروں، مجھے کیا حاصل کرنا ہے۔ تو اس دعا کے اندر ان تین باتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مومن ان تین چیزوں کو، ان تین باتوں کو اپنے دن بھر کا ہدف بنائے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرے اور دن بھر اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ نفع بخش علم کی تلاش، اس کا طلب کرے، اس کو ڈھونڈے، تلاش کرے، اس کے لیے محنت کرے، پاکیزہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اور جو بھی عمل کرے اس عمل کے قبول ہونے کی فکر کرے۔ اس طرح سے عمل کرے کہ اس کا عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے۔ تو پہلی بات کہ ہر مومن کو اپنے دن بھر کا ہدف یہ تین چیزوں کو بنانا چاہیے، نفع بخش علم، پاکیزہ حلال روزی اور عمل مقبول۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر تین چیزیں ہیں، تین باتیں مانگی گئی، ایک تو نفع بخش علم، دوسرے پاکیزہ روزی اور تیسرے عمل مقبول۔ لیکن ان تینوں میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نفع بخش علم، علم نافع کی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے بندے کو علم ہونا چاہیے، اور وہ بھی نفع بخش علم۔ ہر چیز سے پہلے، ہر قول و عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ محمد آیت نمبر 19 میں حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید سے پہلے بھی علم کا حکم دیا کہ توحید سے پہلے بھی علم ضروری ہے، ہر چیز سے پہلے علم ضروری ہے۔ تو اس دعا میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے علم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی کے پاس جب علم نافع ہوگا، نفع بخش علم آ جائے گا، تو اس علم کی روشنی میں وہ اس بات کے درمیان تمیز کر سکتا ہے کہ کون سا عمل صالح ہے، کون سا عمل غیر صالح ہے، اور کون سی روزی پاکیزہ حلال ہے اور کون سی روزی پاکیزہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو علم کے بعد ہی آدمی ان ساری چیزوں کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔
تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے علم نافع کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم نافع میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفع بخش علم نافع علم اور دوسرے غیر نافع علم۔ ایک ایسا علم جو آدمی کو فائدہ دے، جس کی روشنی میں وہ اللہ رب العالمین کو پہچان سکے، جس علم کی روشنی میں آدمی اپنے مقصد حیات کو سمجھ سکے، جس علم کی روشنی میں اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف خشیت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے علم نافع کی علامات علماء نے بیان کی ہے کہ علم نافع کی علامت یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت پیدا ہو اور اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر آ جائے۔ تو اس لیے علم کی دو قسمیں، ایک نافع علم اور دوسرے غیر نافع علم۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم تھا لیکن وہ علم ان کے پاس نافع نہیں ہوا، علم ہونے کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے، اللہ کے بارے میں وہ شکوک و شبہات میں پڑ گئے، بہت سارے غلط عقائد و نظریات ان کے اندر آ گئے، جس کی وجہ سے ان کا علم ان کے لیے ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بن گیا۔ تو اس لیے ایک مومن کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم اللہ سے علم نہ مانگیں بلکہ نافع علم مانگیں، نفع بخش علم، ایسا علم جس سے فائدہ ہو دین اور دنیا میں۔ اسی لیے ابن ماجہ کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، اے لوگو اللہ سے نفع بخش علم مانگو اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کرو جو علم نافع نہ ہو، جو نفع بخش فائدہ مند نہ ہو۔ آپ دعا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور اسی طرح سے آپ اللہ سے غیر نافع علم سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یستجاب لها۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے نافع علم، نفع بخش علم مانگیں۔ اور ترتیب آپ دیکھیے، پہلے نافع علم، دوسرے پاکیزہ روزی، تیسرے عمل مقبول۔ پاکیزہ روزی ضروری اس لیے ہے کہ جب آدمی پاکیزہ حلال روزی حاصل کرے گا تب جا کر کے حلال روزی کھا کر کے جب عمل کرے گا تو اس کا عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں کو اللہ رب العالمین سے بکثرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔